باب الصوم لمن خاف علی نفسه العزبۃ، روزہ رکھے وہ شخص جو ڈرے اپنے نفس پر مجرد ہونے سے. مجرد ہوتا ہے تنہا، یعنی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، مراد یہ ہے اکیلا، سنگل. یعنی جو شخص اپنے نفس کے بارے میں ڈرے، کس بات سے ڈرے؟ کہ وہ کسی گناہ یا زنا کا شکار ہو جائے گا، تو وہ اپنے نفس کی خواہش کو توڑنے کے لیے روزے کا اہتمام کرے. حدثنا عبدان عن ابی حمزہ عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمۃ قال بین انا امشی مع عبد اللہ رضی اللہ عنہ فقال. علقمہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہا، کیا کہا؟ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، کہ جو شخص طاقت رکھتا ہو نکاح کرنے کی، باء یعنی نکاح کی طاقت، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. فانہ اغض للبصر، کیونکہ نکاح انسان کی نگاہ کو جھکا کے رکھتا ہے، یعنی حفاظت کرتا ہے. وہ احسن للفرج، اور شرمگاہ کے لیے ایک طرح سے قلعہ ہے، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہے. احسن حسن بھی ہے نا، برے کام سے روکتا ہے، یعنی زنا سے روکتا ہے. ومن لم یستطع، اور جس کے پاس استطاعت نہ ہو، یعنی مال نہیں، موقع نہیں، رشتہ نہیں مل رہا، اصل میں معیار بہت زیادہ ہو گیا نا، اس لیے نہیں ملتا. فعلیہ بالصوم، تو اس پر کیا لازم ہے کہ روزہ رکھے. فإنہ لہ وجاء، تو وہ اس کے لیے ڈھال ہے، یعنی ایک طرح سے گناہوں سے بچانے والی چیز ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الہلال فصوموا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ جب تم چاند دیکھو تو کیا کرو؟ روزہ رکھو. فصوموا واذا رأیتموہ فافطروا، اور پھر جب دوبارہ اس کو دیکھو تو روزہ کھول لو، یعنی عید مناؤ. وقال سلبۃ عن عمار، سلبہ نے عمار سے کہا، من صام یوم الشک فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے شک کا روزہ رکھا اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. یعنی اس لیے نہیں روزہ رکھ لینا چاہیے کہ وہ میں نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں روزہ رکھا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار ہو رہی ہوں تو میں بھی رکھ لیتی ہوں. نہیں، شک کا روزہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو سہولت دی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جب ہمیں چاند نظر آئے تو ہی ہم کو رکھنا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن نافع عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کیا. فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال، مت روزہ رکھو یہاں تک کہ ہلال دیکھ لو. ولا تفطروا حتى تروه، اور مت افطار کرو یہاں تک کہ اس کو دیکھ لو. فإن غم علیکم فاقدروا له، پھر اگر تم کو چاند نظر نہ آئے، یعنی بادل چھا جائے، غمام ہوتا ہے نا بادل، تو غم علیکم فاقدروا له، تو اس کا اندازہ کر لو، یعنی اس کو پورا کر لو، یعنی 30 دن پورے کر لو. یعنی اس صورت میں شک کا روزہ نہیں ہوگا بلکہ وہ شک سے نکلنے کے لیے روزہ ہوگا. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ حدثنا مالک عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الشہر 29 لیلۃ، مہینہ 29 راتوں کا ہوتا ہے. فلا تصوموا حتى تروه، تو مت روزہ رکھو جب تک کہ اسے دیکھ نہ لو. فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30، اگر بادل ہو جائے تو 30 کی گنتی پوری کر دو. حدثنا ابو الولید حدثنا شعبہ عن جبلۃ بن صحیم قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الشہر ہاکذا وہاکذا وخنس الابہام فی الثالثہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے. اور تیسری دفعہ آپ نے خنسہ نہیں جھکا لیا، چپکے سے کھسکنے کے لیے، تو خنسہ یعنی اندر بند کر لیا، اس کو جھکا لیا، چھپا لیا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤيته، چاند کو دیکھ کے روزہ رکھو. وافطروا لرؤيته، اور افطار کرو اس کے دیکھنے پر. فإن غبی علیکم، اور اگر تم پر بادل ہو، ابر آلود ہو، چاند نظر نہ، فاکملوا عدۃ شعبان 30، تو 30 دن شعبان کے پورے کر لو. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن یحیی بن عبد اللہ ابن سیفی عن اکرمہ ابن عبد الرحمن عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم آلا من نسائه شہرا، یہ گزر چکی. فلما مضى 29 یوما غدا او راح فقیل له انك حلفت، آپ نے قسم کھائی تھی اللہ تدخل شہرا، فقال ان الشهر يكون 29 یوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه فكانت انفكت رجله فأقام في مشربة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله آليت شهرا، فقال
ان الشہر یکون 29. باب شہر عید لا ینقصان. شہر 2 مہینے، عید عید کے، لا ینقصان کم نہیں ہوتے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، قال اسحاق، اسحاق ان کے استاد ہیں، اسحاق ابن راہوے، جن کے مشورے پر انہوں نے بخاری لکھی تھی. وَإِن كَانَ نَاقِصًا فَهُوَ تَمَامٌ، اور اگر وہ ناقص بھی ہوں تو اس میں بھی تمام یعنی تمام کا ثواب مل جاتا ہے. مثلا اگر 29 کا رمضان ہے تو بھی آپ کو پورے مہینے کا ثواب ہوگا گویا 30 کا ہے، یعنی 29 بھی 30 کے برابر ہی شمار ہوتا ہے. 29 کا رمضان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا ایک روزے کا ثواب کم ہو گیا یا آپ کے عمل میں یا اجر میں کوئی کمی واقع ہو گئی. وقال محمد، اور محمد بن سیرین کہتے ہیں، لا یجتمعان، 2 جمع نہیں ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر شعبان 29 کا ہے تو رمضان 30 کا ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 مسلسل مہینے 29 ہی کے ہوں. کلاہما ناقص، کے دونوں ہی ناقص ہوں، یعنی دونوں 29 کے نہیں ہو سکتے. حدثنا مسدد حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق یعنی ابن سوید عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثني مسدد حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان، کہ 2 مہینے یعنی رمضان اور ذی الحج لا ينقصان کم نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کہ 29 کے ہوں یا 30 کے ہوں، اس سے اجر میں کمی نہیں واقع ہوتی. شہر عید رمضان و ذو الحج، ان کو 2 عید کے مہینے اس لیے کہا گیا کہ ذو الحج میں بھی عید ہوتی ہے اور رمضان میں بھی عید ہوتی ہے. کم نہیں ہوتے سے مراد کیا ہوا کہ ان میں ثواب کم نہیں ہوتا. رمضان میں تو روزے کا ثواب اور ذو الحج میں کس چیز کا ثواب؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ اس میں بھی پہلے 10 دن جو ہیں وہ بہت اجر اور فضیلت کے ہیں. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نکتب ولا نحسب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہم لوگ حساب کتاب نہیں جانتے، یعنی امی قوم ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. ہمارا حساب کتاب جو ہے وہ زبانی کلامی ہوتا ہے، ہم فطرت کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا الاسود بن قیس حدثنا سعید بن عمرو انه سمع ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال انا امت امیت، کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، امت لوگ یعنی امت ہیں. لا نکتب ولا نحسب، نہ ہم لکھ سکتے ہیں نہ ہم حساب کر سکتے ہیں. الشہر ہاکذا وہاکذا یعنی مرتن 29 و مرتن 30. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا وہاکذا بتا کے کہ 30 بھی ہوتا ہے 29 بھی ہوتا ہے. باب لا يتقدم رمضان بصوم یوم ولا یومین، لا يتقدم نہ پہلے رکھے جائیں یعنی تقدم پہلے نہ کیے جائیں رمضان کے بصوم یوم 1 دن کا روزہ، ولا یومین اور نہ 2 دن کے، یعنی رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اور جیسے پہلے بھی آپ کو بتا چکی کہ شک کا روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں، کہ کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جی پشاور میں روزہ ہو گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر چاند نہیں بھی نظر آیا تو مجھے آج رکھ لینا چاہیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم، نہ جلدی کرے تم میں سے کوئی ایک رمضان کے روزے کی 1 دن او یومین یا 2 دن، الا ان یکون مگر یہ کہ ہو رجل کان یصوم صوما، کوئی ایسا شخص جو اس دن روزہ رکھتا تھا. مثلا 30 شعبان جو ہے اس سوموار کے دن آ گئی اور ایک شخص کی مستقل عادت ہے سوموار کے دن روزہ رکھنے کی، تو اس صورت میں وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے. فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اسے چاہیے کہ اس دن روزہ رکھ لے. اب آپ کہیں گے وہ تو نفلی روزے ہیں، یہ کیوں کہا گیا کہ چاہیے کہ وہ رکھ لے؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو مسنون اعمال ہوتے ہیں ان میں بھی پابندی جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے، فائدے کی چیز ہے اور ایسا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ تہجد کی نماز مسنون نماز ہے، لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص جو تہجد پڑھتا تھا اب نہیں پڑھتا. یعنی اگر آپ نفل کام بھی شروع کرتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں، اپنی عادت کا، اپنی روٹین کا. اگر بیماری یا کسی تکلیف یا عذر کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے وہ چھٹ بھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نفل ہے، اس کی قضا نہیں پھر دینی ہوگی، کیونکہ فرض تو اگر
سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے تو اس کو دوبارہ ادا کرنا ہوگا، ہاں وقت گزر ہی کیوں نہ چکا ہو، لیکن نفل کے ساتھ ایسا نہیں۔ تو اسی طرح جو لوگ سوموار اور جمعرات کا مستقل طور پر روزہ رکھتے ہوں تو وہ ان دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ رکھ لے تو بہتر ہے۔ باب قول اللہ جل ذکرہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اب یہ آیت ہے اور اس آیت کی تفسیر یہ حدیث کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ رمضان کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم، تم پر وہ مہربان ہو گیا اور اس نے تم کو معاف کر دیا، لہٰذا اب تم ان کے پاس جا سکتے ہو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ یہاں حصول اولاد مراد ہے۔ حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء رضی اللہ عنہ قال کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اذا کان الرجل صائما، اگر کوئی شخص روزہ دار ہوتا، فحضر الافطار، تو افطار کا وقت ہوتا، فنام قبل ان یفطر، تو سو جاتا اس سے پہلے کہ افطار کرے، لم یأکل لیلتہ ولا یومہ حتی یمسی، تو اس رات میں نہ کھاتا اور نہ دن میں حتیٰ کہ پھر شام ہو جاتی۔ یعنی ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہر حکم تو ساتھ ہی آپ نے نہیں بتا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ نہ تھا کہ ایک ہی مرحلے میں سارے احکامات کھول کھول کے بتا دیے جائیں، بہت نیچرل انداز میں اپنے اپنے موقع اور وقت کے مطابق جس طرح قرآن پاک نازل ہو رہا تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا نزول بھی یکا یک نہیں ہو گیا کہ ایک دن میں یا ایک مہینے میں یا ایک سال میں یہ پورا کر دیا گیا ہو، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق، موقع محل کے مطابق اترتا رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث جو ہیں یہ بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر لوگوں کو جب مسائل پیش آتے تو ان کے سوال کے جواب میں، یا آپ لوگوں کے اندر کوئی کمی کوتاہی یا خرابی دیکھتے تو اس کی اصلاح کے لیے یہ باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کہ جب یہ آیت اتری کہ تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی دن میں ساری فقہ پڑھا دی ہو کہ روزے کی حالت میں کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے اس حدیث کو پڑھ کے کہ صرف یہ بتایا گیا کہ صبح سے لے کر رات تک تم کو کوئی نہ تو کھانا پینا ہے، نہ تم اپنے کوئی ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہو، تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر افطار کے وقت میں ہم موجود نہیں ہیں یا کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں یا ہم جاگ نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر رات ہو گئی تو دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، اور رات کو وہ کچھ کھایا نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ افطار کے بعد رات کے وقت ازدواجی تعلقات ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب یہ مسئلہ پیش آ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کہ آیت اتارتے ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے ہیں، اور اس طرح ایک چیز کو سیکھنا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ بلا ضرورت چیزیں جو ہیں وہ سکھا دی جائیں۔ اب اس سے شاید آپ یہ کہیں کہ ہم کو پھر آپ اتنا کیوں ستا رہی ہیں کہ 3 گھنٹے پڑھاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر میرے ساتھ 23 سال رہنے کا عہد کریں تو میں آپ کو اسی طرح سکھاؤں گی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، لیکن 23 سال نہ تو مجھے اپنی زندگی کا بھروسہ ہے اور نہ ہی آپ یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، چونکہ 1 سال آپ نے اپنے 23 سالہ زندگی میں، کیونکہ اکثر آپ میں سے 23 سال کے ہو چکے ہیں یا اس سے زیادہ، تو اگر 1 سال دیا ہے تو اس میں یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں ایک دفعہ نظر سے گزر جائیں اور اس کے بعد آپ سہولت کے ساتھ ان کو یاد بھی کرتے رہیں گے اور موقع بموقع بتاتے بھی رہیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ امام بخاری کی کتاب میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اکثر سوال لکھے ہوتے ہیں اوپر، تو امام بخاری کی یہ جو کتاب جمع کرنا ہے یہ بھی 1-2 دن میں یا 1-2 سال میں نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ 16 سال میں تدوین ہوئی تھی اس کتاب کی۔ تو 16 سال کیوں لگے؟ وہ اس لیے نہیں لگے کہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یا لکھ نہیں سکتے تھے یا کوئی بیمار پڑ گئے تھے بیچ میں کہ تاخیر کر دی انہوں نے۔ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ مسلسل جو گھومتے پھرتے رہے، چیزیں اکٹھی کرتے رہے، تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پیش آنے والے جو مسائل تھے ان کو بھی جمع کرتے رہے۔ یہ کتاب آپ کو دوسری تمام کتابوں کی ترتیب سے مختلف ملے گی کہ انہوں نے احادیث کو صرف اس طرح جمع کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اوپر لکھا ہو کتاب الصوم اور اس کے بعد جتنی بھی روزے سے متعلق حدیثیں ہیں ان کو کیٹیگرائز کر کے لکھ دیا ہو، بلکہ
سوال لکھتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں، پھر اسی طرح یا کوئی ایک تھیم اس میں لے آتے ہیں، کوئی مسئلہ لے آتے ہیں اور پھر اس کے جواب میں وہ حدیث بیان کرتے ہیں. تو یہ ایک وقت میں حدیث کی کتاب کے ساتھ ساتھ فقہ کی کتاب بھی ہے. اور یہ ایک مشہور جملہ ہے جو عموماً عربی میں بولا جاتا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہ لوگ امام بخاری کو صرف محدث نہیں فقیہ بھی کہتے ہیں، اور ان کی فقہ کہاں ہے؟ فی تراجمہ. تراجم ترجمہ کہتے ہیں، یہ جو اوپر لفظ لکھا ہوتا ہے باب. تو یہ جو ابواب ہیں اوپر، یہ دراصل سوال ہے یا مسئلہ ہے یا مشکل ہے، اور نیچے کی حدیث اس کا جواب ہوتی ہے. یعنی گویا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عام روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل کا صحیح احادیث کی روشنی میں جواب ہے یہ، یا صحیح حدیث کی دلیل کے ساتھ جواب ہے. جی، تو ہم یہاں پر تھے کہ اگر کوئی شخص، اور ایسا بہت نارمل سی بات ہے کہ کوئی شخص افطار کے وقت سو جائے، مثلا وہ لوگ جو سارا دن کام کرتے ہوں، تھکے ہارے ہوں، عصر کی نماز پڑھ کے وہ سوچیں، جیسے آج کل آپ بھی میرے خیال میں افطار سے پہلے ہی تھوڑی دیر آرام کا وقت پاتے ہوں گے عصر کی نماز پڑھ کے، تو اس میں یہ بہت پاسبل ہے کہ آپ سارے دن بیٹھ کے پڑھ کے تھک ہار کے ٹریول کر کے پھر گھر جا کے 10 دفعہ سبق دہراتے دہراتے سو جائیں. اور اگر سو جائیں تو کوئی آپ کو نہ جگانے والا ہو اور آپ کی آنکھ کھلے مثلا عشاء کے وقت، تو آپ یہ کہیں کہ اوہ افطار کا وقت تو چلا گیا، اب تو میں کچھ بھی نہیں کھا سکتی، اور کچھ نہ کھائیں اور اگلے دن جا شام کو کھائیں. تو یہ صورتحال پیش آئی تھی صحابہ کرام کے ساتھ کہ اگر کوئی فطری تقاضے کے تحت سو جاتا، یہ نہیں کہ ان کو نمازوں کی فکر نہیں تھی، غافل لوگ تھے، جب دل جاتا سو جاتے، لیکن انسان ہے اور اس کے ساتھ تمام چیزیں ہیں. انسان کسی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے اگر بعض اوقات لیٹتا ہے تو اس کو نہیں پتا چلتا. اور ویسے بھی وہ حدیث آپ پڑھ چکے کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 لوگوں پر قلم جو ہے وہ موقوف کر دیا جاتا، لکھا نہیں جاتا ایک سونے والا جب تک کہ وہ جاگ نہ اٹھے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص صحابہ کرام میں سے سو جاتا تو پھر وہ کیا کرتا؟ قبل ان یفطر، افطار سے پہلے، لم یأکل لیلتہ، تو رات کے وقت کچھ نہ کھاتا، ولا یومہ، اور اگلے دن بھی کچھ نہیں، ظاہر روزہ تھا، حتی یمسی، یہاں تک کہ پھر شام ہو جاتی. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ سِرْمَةَ الْأَنصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا، اور قیس بن سرما کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا کہ وہ روزے سے تھے. فلما حضر الافطار، جب افطار کا وقت آیا، اتا امرأته، تو اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال لها، کہنے لگے، عندکی طعام، تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے؟ قالت لا، کہنے لگی کچھ بھی نہیں ہے. یہ بھی لوگ تھے، اور ہمارے گھر میں اگر 2 ڈشیں ہیں افطار پر تو بچے کہتے ہیں کچھ بھی نہیں بنایا آپ نے. تو یہ ہے کہ یہ فرق ہے. ظاہر ہے ان لوگوں کی پرائرٹی کچھ اور تھی، وہ اپنا مال کسی اور کام میں لگاتے تھے، جبکہ ہمارا مال صرف کھانے کو ہے، پہننے کو ہے، گھر بنانے کو ہے. اسی لیے ہم اپنا آپ تو بنا رہے ہیں لیکن امت مسلمہ سفر کر رہی. بہرحال قالت لا، کہنے لگی کچھ نہیں، ولیکن انطلق فاطلب لک، میں کہیں جاتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ لے کے آتی ہوں. وکان یومہ یعمل، اور وہ ایسا دن تھا جس میں انہوں نے بہت کام کیا تھا. فغلبته عیناہ، تو ان کی آنکھوں نے ان پہ غلبہ کر لیا، یعنی سو گئے. فجاءته امرأته، تو ان کی بیوی واپس آئیں. فلما رأته، جب ان کو دیکھا، قالت، کہنے لگی، خیبۃ لک، افسوس تجھ پر، یعنی تمہارا کھانے کا ٹائم نکل گیا. فلما انتصف النہار، تو جب اگلا دن ہو گیا، انتصف نصف دن ہو گیا، یعنی آدھا دن گزرا، جب اگلا دن یعنی شام کو کچھ نہیں کھایا، اگلی دوپہر ہوئی، غشی علیہ، تو بے ہوش ہو گئے. انسان سے ظاہر ہے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا. فنزلت هذه الآیت، تو یہ آیت اتری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور پھر آگے تک جو آتی ہے اس میں نہ صرف یہ کہ کھانے کی، بلکہ مراد یہ تھی کہ رات کو عموماً کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ آیت اتری کہ جس میں دونوں مسئلوں کا حل موجود تھا. یعنی اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں تو کھا بھی سکتے ہیں، مراد اس سے یہ تھی. ففرحوا بها فرحا شدیدا، تو وہ اس پر بہت زیادہ خوش ہو گئے. ونزلت، اور یہ آیت بھی اتری، وکلوا، یعنی اسی سے متصل ہے پھر یہ آیت، وکلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے یا نظر آنے لگے، واضح ہو جائے. باب قول اللہ تعالی وکلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ کا فرمانا کھاؤ اور پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے تم پہ کھل جائے. یہ بھی ایک آیت ہے جس کی تفسیر میں اب حدیث آئے گی. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنا روزہ رات تک پورا کرو. تو رات کا لفظ کب سے شروع ہو جاتا ہے؟ افطار کے وقت سے ہی. فیہ البراء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں
حضرت برا کی حدیث ہے. حدثنا حجاج بن منہال حدثنا حشیم قال اخبرني حسین بن عبد الرحمن عن الشعبی عن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، کہتے ہیں عدی بن حاتم کہ جب یہ آیت اتری کہ جب سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ہو جائے، امدت الى اقال اسود والى اقال ابيض، تو میں نے ایک سیاہ دھاگا یا رسی، اقال کہتے چھوٹی سی رسی کو، اور ایک سفید رسی لے لی. فجعلتهما، تو ان دونوں کو رکھ لیا، تحت وسادتی، اپنے تکیے کے نیچے. فجعلت انظر فی اللیل، تو میں رات کو انہیں دیکھتا رہا، یعنی بار بار دیکھتا رہا. فلا یستبین لی، تو مجھ پر کچھ واضح نہ ہوا. فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صبح سویرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. فذکرت له ذالک، تو میں نے آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا. فقال انما ذالک سواد اللیل و بیاض النہار، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو دراصل رات کی سیاہی مراد ہے اور دن کی سفیدی، یعنی رات کی سیاہی میں جب دن کی سفیدی نظر آنے لگے تو اس وقت روزہ رکھ لو، یعنی اس کے بعد مت کھاؤ. اور اس چیز کو اگر آپ دیکھنا چاہیں آج کل اس بات کو سمجھنے کے لیے، تو کسی دن جب سحری بند ہونے کا وقت آئے اور وہ اذان یا الارم سنیں آپ، تو مشرق کی طرف منہ کر کے دیکھ. مغرب کو دیکھیں گے تو بالکل سیاہ رات نظر آئے گی، اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ سفیدی وہاں سے نظر آنے لگے گی. تو وہ سفیدی جب ابھرنے لگے اس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یعنی بند ہو جاتا ہے. حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا ابن ابی حازم عن ابیہ عن سہل بن سعد وحدثني سعید بن ابی مریم حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف قال حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر، یعنی یہ آیت اتری لیکن من الفجر کا لفظ نہیں اترا. فکان رجال اذا ارادوا الصوم، تو لوگ کیا کرتے جب ارادہ کرتے روزہ رکھنے کا، ربطہ باندھ لیتا احدہم، ان میں سے ایک، فی رجلہ، اپنے پاؤں میں، الخیط الابید والخیط الاسود، سفید اور سیاہ دھاگا، یعنی دو دھاگے باندھ لیتے. ولم یزل یاکل، اور وہ کھاتا رہتا، حتی یتبین لہ رؤیتہما، یہاں تک کہ وہ دونوں نظر آنے لگتے. فانزل اللہ بعد، تو اس کے بعد آیت میں یہ اضافہ ہوا، من الفجر، کے فجر کے وقت، یہ نہیں کہ آدھی رات میں اٹھ کے بیٹھ کے یہ کام شروع کرو. فعلموا انہ انما یعنی اللیل والنہار، تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ دو دھاگے نہیں ہیں، بلکہ ان دھاگوں سے مراد رات اور دن ہے، یعنی رات میں جب دن نظر آنے لگے یہ مراد ہے، یا دن کے آثار نظر آنے لگے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یمنعنکم من سحورکم آذان بلال، بلال کی آذان تمہیں سحری کرنے سے نہ روکے. جیسے کہ پیچھے آپ کتاب الاذان میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ ایک طرح سے تہجد کی آذان دیتے تھے ذرا ارلی. حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامۃ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر والقاسم ابن محمد عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان بلالا کان یؤذن بلیل، حضرت عائشہ روایت کرتی کہ بلال رات کے وقت آذان دیتے تھے، یعنی تہجد کی مراد ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، یعنی کھاؤ اور پیو، یعنی بلال کی آذان پر سحری بند نہ کرو بلکہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن ام مکتوم آذان دیں، اور ان کی آذان ایک طرح سے فجر کی آذان تھی. فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وہ آذان نہ دیتے تھے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی. قال القاسم ولم يكن بين آذانهما الا ان يرقى ذا وينزل ذا، اور ان کی آذان کے درمیان کو بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا تھا، بس اتنا کہ ایک چڑھتا تھا اور ایک دوسرا اتر رہا ہوتا تھا. اب اس میں آپ یہ کہیں گے کہ شاید یہ کہ ایک کے بعد فوراً دوسری آذان، تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک جب آذان دے چکتا تو اس کے بعد وہاں بیٹھ کر اپنا ذکر وغیرہ کچھ کرتا اور اتنی دیر میں دوسری آذان کا وقت ہو جاتا، یعنی ان دونوں آذانوں میں کوئی کئی گھنٹوں کا فرق نہیں تھا بلکہ ایک مناسب سا فرق ہوتا تھا. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی سحری کھانے کا وقت کتنا مختصر ہوتا تھا. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت ارلی سحری نہیں کھانی چاہیے، اس حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یعنی آخری وقت میں سحری کھانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدھی رات کو کھا لی جائے، جس میں ایک حدیث آپ نے شاید پڑھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. باب تعجیل السحور، سحری کھانے میں جلدی کرنا.
جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آدھی رات کو کھانا، مراد یہ ہے کہ نماز کا بھی خیال رکھا جائے. یہ نہ ہو کہ انسان سحری کھاتا چلا جائے، پہلے یہ کہے کہ ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے اور پھر اذان ختم ہو جائے، اور اس کے بعد یہ کہ ابھی تو 5-6 منٹ اور، تو اتنے میں نماز کھڑی ہو جائے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. حدثنا محمد بن عبید اللہ حدثنا عبد العزیز بن ابی حازم عن ابی حازم عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال، سہل بن سعد کہتے ہیں کنت اتسحر فی اہلی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سحری کرتا، ثم تکون سرعتی، پھر میں جلدی کرتا، ان ادرک السجود، کہ میں سجدہ پالوں یعنی نماز میں پہنچ جاؤں، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ اصل میں وقت بتاتی ہے سحری کھانے کا، کہ سحری بالکل نماز کے قریب ترین وقت میں کھانی چاہیے، یعنی اذان کے قریب قریب. باب قدر کم بین السحور و صلاۃ الفجر، سحری اور نماز فجر کے درمیان کتنا فرق ہونا چاہیے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا ہشام حدثنا قتادہ عن انس عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیۃ. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. بات یہ ہے کہ میں اگر نہیں اس کو پڑھتی تو چاہے یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی. جب ایک حدیث بار بار آتی ہے اور بار بار میں دہراتی ہوں تو ایک حدیث سے جتنے مسائل نکلتے ہیں وہ سب آپ کے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں، اور وہ احادیث کے جو الفاظ ہیں وہ بھی آپ کو یاد ہو جائیں گے سن سن کر. اس لیے جلدی نہ کیجیے، اور یہ نہ سوچیں کہ بس ہمیں ختم کرنا ہے اس لیے فوراً بس ان حدیثوں کو کاٹ کے آگے چل پڑے. یہ ان کو میں چھوڑ نہیں سکتی، اور اتنا میں کر لیتی ہوں کہ ترجمہ چھوڑ دیتی ہوں، کہ ترجمہ آپ چونکہ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں. جو ہی میں نے صرف عربی ریڈنگ شروع کی تو آپ خود بخود سمجھ جائیں کہ میں اس لیے اس کا ترجمہ نہیں کر رہی کہ حدیث گزر چکی ہے. باب برکت السحور من غیر ایجاب، سحری کی برکت من غیر ایجاب یعنی بغیر واجب ہونے کے، یعنی سحری کھانا فرض نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سحری نہیں کھاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا، روزہ ہوگا اس کا، لیکن سحری کھانے میں برکت ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ واصلوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے مسلسل بھی روزے رکھے، ولم یذکر السحور، اور جس میں سحری کا ذکر نہیں کیا گیا. واصلوا کا لفظ اب بارہا آئے گا، یہ واو صاد لام ہے جس کا مطلب ہے جوڑنا، ملانا، یعنی روزے کے ساتھ روزہ اس طرح ملانا کہ بیچ میں سحری نہ کھائی جائے، مراد یہ ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریۃ عن نافع عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصل فواصل الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے روزہ رکھا تو لوگوں نے بھی ملا لیا. فشق علیہم، تو ان پر مشقت ہو گئی، لوگوں پہ بڑا بھاری گزرا. ظاہر ہے کہ اگر سحری نہ کھائی جائے تو بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے بات. فنہاہم، تو آپ نے ان کو روکا. قالو، لوگوں نے کہا انک تواصل، آپ جو ملا کے روزہ رکھتے ہیں. قال لست کہیئتکم، فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یعنی میرا معاملہ تمہارے معاملے جیسا نہیں ہے. انی اظل اطعم و اسقا، میں تو کھلایا بھی جاتا ہوں پلایا بھی جاتا ہوں، یعنی میرا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اور غیبی مدد جو مجھے ملتی ہے وہ تمہیں نہیں ملتی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کس وقت کھاتے تھے اور کس وقت پیتے تھے اور کیا ہوتا تھا، اس کی مزید تفصیلات تو ہمیں نہیں ملتی، لیکن حضرت مریم کا واقعہ یاد کر لیجیے جو قرآن میں آپ پڑھ چکے ہیں، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کے پاس جاتے اور ان سے پوچھتے کہ یہ رزق کہاں سے آیا تو وہ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر حضرت مریم کو مل سکتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شاید کوئی ایسا معاملہ ہو. اور ویسے بھی یہ ہے کہ جو جو ایمان کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، روح طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے، جسم کے تقاضے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبۃ حدثنا عبد العزیز بن صہیب قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیں جو بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بخاری میں تمام چیزیں نہیں ہوتی، اور وہ اس لیے کہ وہ چیزیں بخاری کی شرط پر یا ان کے معیار یا ان کے سٹینڈرڈ پر پوری نہیں اترتی. اور اسی طرح یہ کہ ہر شخص کی کوشش ناتمام ہی ہوتی ہے، خواہ وہ کتنی بھی کوشش کر لے. تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بخاری میں نہیں وہ بھی صحیح ہیں اور وہ بھی اور کتابوں میں موجود ہیں. لہٰذا ہمارا یہ معیار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں صرف وہ حدیث مانوں گی جو بخاری میں آئی ہے اور اس کے علاوہ کوئی حدیث میں نہیں مانوں گی. صحیح مسلم بھی اس کے ساتھ ایک کتاب ہے جس میں صحیح احادیث موجود ہے اور اس کا نام بھی صحیح ہے.
اگرچہ وہ اس معیار پر نہیں جس پہ بخاری ہے. اسی طرح صحائح ستہ آپ بولتے ہیں جو کہ اگرچہ غلط ٹرم ہے. محدثین کے ہاں کوئی چیز نہیں صحائح ستہ، ان کے ہاں ہے صحیحین اور سنن الاربعہ کہ 2 صحیح کتابیں اور 4 سنن کی کتابیں. اور سنن کا درجہ صحیح کے مقابلے میں مختلف ہوتا ہے. سنن میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اور ضعیف بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو معیار ہے وہ اور کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گا. بہرحال یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کی جو تائید ہے ایک اور حدیث کرتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر فرشتے ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں اور وہ سحری نہیں کرتے. باب اذا نوى بالنهار صوما، باب یہ ہے کہ جب کوئی شخص دن کے وقت روزہ رکھنے کی نیت کر لے، نوا نیت کر لے. وقالت ام الدرداء کان ابو الدرداء یقول عندکم طعام، ابو الدرداء کیا کرتے تھے اپنے گھر والوں سے کہتے تھے کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فإن قلنا لا، اگر ہم کہتے کوئی چیز نہیں، قال فإني صائم یومی ھذا، کہ میں تو آج پھر روزہ رکھوں گا، یعنی روزے کی نیت کر لیتے. وفعله ابو طلحہ و ابو ہریرہ وابن عباس و حذیفہ رضی اللہ عنہم، کہ ان تمام نے ایسے ہی روزے رکھے تھے. اور اسی باب کے تحت یہ حدیث ہے. حدثنا ابو عاصم ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا ینادی فی الناس یوم عاشوراء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ جو لوگوں میں عاشورہ کے دن آواز دے رہا تھا، ان من اکل فلیتم، کہ جس نے کچھ کھایا ہے اسے چاہیے کہ روزہ پورا کر دے، او فلیصم، یا چاہیے کہ روزہ رکھ لے، ومن لم یأکل فلا یأکل، اور جس نے نہیں کھایا تو وہ نہ کھائے. اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ نے عاشورہ کے روزے کی فضیلت کی وجہ سے لوگوں کو روزے کا عین اس دن حکم دیا اور یہ فرمایا کہ جس نے کچھ کھا لیا، یعنی جس نے سحری کر لی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے سحری نہیں بھی کی تو وہ کیا کرے؟ اب روزے کی نیت کر لے، یعنی صبح سے اگر اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تو روزہ رکھ لے. اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ فرض روزوں میں سحری ایک طرح سے لازم ہے، لیکن نفلی روزے بغیر سحری کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. باب الصائم یصبح جنبا، اب یہ بڑی سمجھ کے پڑھنے والی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے لیکن جنابت کی حالت میں اٹھا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا پہلے وہ نہائے اور پھر سحری کھائے، یا سحری کھانے کے بعد بھی وہ نہا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر سحری کا وقت خاص طور پر تنگ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سارا وقت نہانے میں لگ جائے اور کچھ بھی نہ کھا سکے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھتے ہیں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام ابن المغیرہ انه سمع ابا بکر ابن عبد الرحمن قال كنت انا وابی حين دخلنا على عائشة وام سلمة. اس حدیث میں ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں اور میرے باپ دونوں جب حضرت عائشہ اور ام سلمہ کے پاس گئے. اور اسی کی دوسری روایت ہے وحدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام ان اباہ عبد الرحمن اخبر مروان ان عائشہ و ام سلمة اخبرتاہ. یعنی پیچھے کیا آتا ہے کہ ہم جب ان دونوں کے پاس گئے، اور یہاں مروان حدیث روایت کر رہے ہیں، اور مروان جو تھے اموی خلافت میں مدینہ کے حاکم تھے، کہ حضرت عائشہ اور ام سلمہ نے اخبرتاہ، ان دونوں نے کیا کیا؟ ان سے بیان کیا، خبر دی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر، کہ پا لیتی تھی آپ کو فجر، یعنی فجر کا وقت ہوتا، وہو جنب من اہلہ، اور وہ اپنے گھر والوں کی وجہ سے یعنی جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، ثم یغتسل، پھر غسل کرتے، ویصوم، اور روزہ رکھتے. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث، اور مروان عبد الرحمن بن حارث سے کہتے ہیں اقسم باللہ، میں تم پہ اللہ کی قسم ڈالتا ہوں، لتفزعن بها ابا ہریرہ، کہ تم اس کے ذریعے ڈراؤ گے ابو ہریرہ کو. یعنی فزع کا مطلب ہوتا ہے نا ڈرنا، سہمنا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا خیال یہ تھا کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں صبح تک رہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی جنابت کی حالت میں اٹھے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا صبح میں. تو اس لیے مروان کو حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ کی جب حدیث پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت میں نہا کر روزہ رکھ لیا، تو اس نے کیا کیا؟ مروان نے یہ کیا کہ کسی کو یہ پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ ابو ہریرہ کو ٹھوک بجا کے سناؤ کہ تم جو کہتے ہو وہ غلط کہتے ہو، اصل بات وہی ہے جو ازواج مطہرات کہہ رہی ہیں. ومروان یومئذ علی المدینہ، اور مروان ان دنوں مدینہ کا حاکم تھا. فقال ابو بکر، تو ابو بکر یہ کہتے ہیں
فکرہ ذالک عبد الرحمن، تو عبد الرحمن کو یہ بات ناپسند آئی کہ وہ جا کے ابو ہریرہ کو شرمندہ کریں یا ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. ثم قدر لنا ان نجتمع بذی الحلیفہ، پھر ہمارے لیے ذی الحلیفہ میں جمع ہونے کا موقع آیا. قدر لنا نے تقدیر کیا گیا ہمیں، یا ہم کو ایک چانس ملا. وکانت لابی ہریرہ ہنالک ارض، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں ایک زمین تھی، یعنی زمین کا ٹکڑا تھا. فقال عبد الرحمن لابی ہریرہ، اس موقع پہ عبد الرحمن ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، یہ وہی عبد الرحمن ہیں کہ جن کو مروان نے کہا تھا کہ جاؤ ابو ہریرہ سے یہ کہو، تو فوری طور پہ جا کے نہیں کہا بلکہ ایک موقع کی تلاش میں رہے، یہاں تک کہ ذی الحلیفہ کے مقام پر کہنے لگے انی ذاکر لک امرا، میں تمہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. لولا مروان اقسم علی، اگر مروان نے مجھ پہ قسم نہ ڈالی ہوتی فی ہی اس کے بارے میں، لم اذکرہ لک، تو میں تمہیں یہ بات نہ کہتا. یعنی اب بھی جب عبد الرحمن کہنا چاہتے ہیں ابو ہریرہ کو وہی بات، تو کہتے ہیں کہ میں نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ مجھ پہ قسم ڈالی گئی تھی اس لیے میں اب موقع پا کے تمہیں وہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں. فذکر، تو عبد الرحمن نے ذکر کیا کس کا؟ قول عائشہ تھا، حضرت عائشہ و ام سلمہ کی بات کا. فقال، کہا کذالک حدثنی الفضل بن عباس، تو ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں کہ فضل بن عباس نے مجھے ایسے ہی حدیث بیان کی، وہو اعلم، اور وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. وقال حمام و ابن عبداللہ ابن عمر عن ابی ہریرہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمر بالفطر والاول اسند، کہ ان کی حدیث کیا ہے یہ جو فضل بن عباس وغیرہ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت میں افطار کا حکم دیتے، یعنی روزہ نہ رکھنے کو کہتے، اور بات وہی درست ہے جو حضرت عائشہ اور ام سلمہ کی ہے. اس میں اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ایک کچھ کہہ رہا ہے دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، اور کس کی بات مانے کس کی نہ مانے. تب ذرا سا تھوڑا سا سوچیں کہ حدیث کا موضوع کیا ہے، اور اس موضوع کو بہتر طور پر عملی طور پر سمجھنے والا کون ہے؟ کون زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے؟ وہ تو عورتیں ہیں، اور یہ 3-4 مرد ہیں. جی ہاں، کچھ باتیں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں. دوسروں نے باہر کوئی بات سنی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہوگی، جبکہ اس کے مقابلے میں ازواج مطہرات کے ساتھ وہ چیز عملاً پیش آ رہی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں اٹھتے دیکھ کر پھر روزہ رکھتے ہوئے بھی دیکھا انہوں نے. باب المباشرۃ للصائم، روزہ دار کے لیے مباشرت کا حکم. وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں یحرم علیہ فرجہا، حرام ہوگی اس پر شرمگاہ اس کی، یعنی جماع حرام ہے لیکن مباشرت صرف جسم سے جسم کا مل جانا جو ہے یہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے. لیکن اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ حرام میں جا پڑے گا تو اس کے لیے نہیں. حدثنا سلیمان بن حرب عن شعبۃ عن الحکم عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل و یباشر، بوسہ لیتے تھے یا بوسو کنار کرتے اور مباشرت کرتے، وہ صائم، حالانکہ وہ روزے کی حالت میں ہوتے. وکانا، اور وہ تھے املککم، تم سب سے زیادہ قدرت رکھنے والے، لإربہ، اپنی خواہش پر، یعنی لوگوں تم سب سے بڑھ کر وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ بات کوئی معیوب نہ تھی. وقال قال ابن عباس مأرب، مأرب کا کیا معنی ہے؟ اربہ سے مأرب حاجتن. قال طاؤس اول الاربہ، قرآن پاک میں آتا ہے، سورۃ النور میں آپ نے پڑھا ہوگا، جن سے آپ کو پردہ کرنا ہوتا ہے اور جن سے کچھ رخصت ہے، تو رخصت والوں میں غیر اول الاربہ کا لفظ آتا ہے کہ جن کے اندر حاجت نہ ہو، خواہش نہ ہو، اور خاص خواہش کی طرف یہاں اشارہ ہے. مراد ہے اول الاربہ الاحمق لا حاجت له فی النساء. وقال جابر بن زید ان نظر فامنا یتم صومہ، ان نظر، اگر صرف اس نے دیکھا، فامنا، اور اس کو انزال ہو گیا، یتم صومہ، تو روزہ پورا کر لے، یعنی اگر بغیر جماع کے کسی کا انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب آپ دیکھیں، شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے نیک تھے اور حضرت عائشہ بہت نیک تھی، تو یہ باتیں کیا اور یہ ان کا ذکر کیوں کیا، یہ تو گھر کی باتیں ہیں. جی ہاں، اگر وہ ذکر نہ کرتے تو آپ کو اپنی زندگی میں کوئی رہنمائی نہ ملتی، اور انسان حلال کو کرتے ہوئے ایک جرم کا احساس اپنے اندر رکھتا اور حلال اور حرام میں فرق واضح نہ کر سکتا. چونکہ دین فطرت ہے، اور یعنی فطرت کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے کی جائز حدود کے اندر اجازت ہے، اور اسی اجازت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئیں
اگر یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو یہی الفاظ قرآن پاک میں بھی آپ کو مل جائیں گے. تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتا. قرآن پاک میں بھی آپ نے یہ پڑھا. تو جو چیزیں انسان کی فطرت سے تعلق رکھتی، اور یہی فرق ہے دراصل اسلام اور غیر اسلام میں. دوسرے ادیان میں فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنا ایک معیوب بات سمجھی گئی، ایک عیب سمجھا گیا. اسلام نے اس کو نہ تو افراط اور نہ تفریط کے ساتھ روا رکھا، نہ یہ کہا کہ حلال اور حرام کی پرواہ نہ کی جائے اور انسان اپنے فطری تقاضے کو کسی بھی طریقے سے پورا کر لے، خواہ اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں. اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ ان فطری تقاضوں کو بالکل دبا دے اور کسی بھی طرح پورا نہ کرے تو یہ زیادہ نیکی اور ثواب کا کام ہے. نہیں، ایک درمیان میں رکھا گیا کہ حد کے اندر، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے حلال طریقے سے ان تقاضوں کو پورا کرنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے. اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے حدود کہاں کھینچی گئی، کس نے کھینچی، کس نے وہ سارے طریقے بتائے؟ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر سب کچھ کروا کے ان کی زندگی کے ظاہر اور باطن کو کھول کے ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ہاں یہاں تک جا سکتے ہو اور اس سے آگے نہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہو تو اس کے لیے یہ افعال منع نہیں ہے، لیکن جو شخص سمجھے کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا تو اس کے لیے یہ تمام چیزیں ممنوع ہیں. یعنی ایک حلال چیز بھی اس وقت منع ہو جاتی ہے جب وہ کسی فتنے میں ڈالنے کا انسان کو سبب بن جائے، اور اس کے لیے میں بارہا لفظ بول چکی ہوں، سد ذریعہ، یعنی اس ذریعے یا راستے کو بند کر دو، خواہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، جس سے آپ حرام کی طرف جا سکتے ہو. مثلا کسی دروازے میں داخل ہونا حرام نہیں، لیکن اگر آپ اس دروازے سے داخل ہو کر حرام میں پڑ جائیں تو اس دروازے پہ جانا بھی منع ہے. مثلا آپ دروازے سے گزرنا ایک عام فعل ہے، آپ ابھی اندر آئے ہیں پھر آپ باہر نکلیں گے، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. لیکن چونکہ یہاں پر ایک علم کی مجلس ہے، اگر آپ کسی ایسی مجلس کے اندر جاتے ہیں کسی دروازے سے جس دروازے سے گزر کر آپ وہاں جا کے لا محالہ حرام میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ اس دروازے کو بند رکھو تاکہ تمہیں وہ حرام چیز دیکھ کے حرام میں جانے کی خواہش نہ پیدا ہو یا فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. تو یہ جو دروازہ بند کرنا ہے، دروازہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے. تو سد یعنی اس کو بند رکھ، سد کا مطلب سد بند کو بھی کہتے ہیں نا، سد باب. وہ سد باب بھی یہی ہے، دروازہ بند رکھنا، کہ نہ تو شر نظر آئے اور نہ ہی انسان اس کی طرف پھر مائل ہو. باب القبلۃ للصائم، روزہ دار کا بوس و کنار کرنا. حدثنا محمد بن المثنى حدثني يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعد أزواجه وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بعض ازواج سے بوس و کنار کرتے. ثم ضحکت، پھر وہ ہنس پڑی. یعنی حضرت عائشہ نے اپنا نام نہیں لیا، ظاہر ہے انہوں نے اپنے سوائے کسی اور کو تو نہیں دیکھا، تو اپنا نام لینے کی بجائے کہتی ہیں بعد ازواجہ، اور پھر ان کی مسکراہٹ ان کا حال بیان کر رہی تھی. حدثنا مسدد حدثنا یحیی عن ہشام ابن ابی عبداللہ حدثنا یحیی ابن ابی کثیر عن ابی سلمہ عن زینب ابنۃ ام سلمہ عن امہا رضی اللہ عنہما قالت بینما انا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمیلۃ اذ حدت فانسللت فاخذت ثياب حیضتی فقال ما لك انفست قلت نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صرف آخری حصہ یہاں اس میں اضافہ ہے، وكان يقبلها وهو صائم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ان سے بوس و کنار کرتے. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر ایک اور بات میں یہاں بتاؤں کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ ان کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایک مجلس بھری میں بیٹھ جاتی اور اپنی ازدواجی زندگی کے راز جو تھی وہ سب کے سامنے کھول کھول کر اسے انجوائے کرتی یا اس قسم کی محفلیں برپا ہوتی تھی. اس میں یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا، کوئی مسئلہ پیش آتا، پھر وہ جا کر دریافت کرتا کہ اس سلسلے میں کیا حکم ہے اسلام کا، اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. تو ان سوالوں کے جواب میں پھر وہ احادیث بیان کیا کرتی تھی. رمضان ہی کے بارے میں چند باتیں اور آپ سے کرنا چاہوں گی صرف یاد دہانی کے لیے. سب سے پہلی بات یہ کہ سحری کھا کر آپ روزہ رکھیں، کیونکہ سحری کھانا جو ہے وہ باعث برکت ہے. دوسری بات یہ کہ سحری کھانے والوں پر فرشتے دعائیں پڑھتے ہیں، ان کی استغفار کی دعا کرتے ہیں. تیسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ سحری کھا کر دن کے روزے پہ مدد لو اور قیلولہ کر کے قیام اللیل پہ مدد لو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سحری کھانی چاہیے خواہ ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ پیا جائے.
اس کا اہتمام ضروری، یہ نہیں کہ نیند کے مارے اٹھے ہی نہ اور کہ میں ایسے بھی رکھ لوں گی، نہیں، سحری ضرور کھائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے دنوں میں دن کو تو روزہ ہوگا اور یہ ساری اس کی فضیلت آپ سمجھ چکے، اور رات کو عبادت ہوگی قیام اللیل وغیرہ کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ذکر پہلے جن کا بارہا ذکر ہو چکا، پھر اسی طرح صدقہ خیرات کا بھی خاص اہتمام کریں۔ کیوں؟ عام دنوں میں جو ایک فرض ادا کیا جاتا ہے، رمضان میں نفل ادا کرنے کا بھی اتنا ہی اجر مل جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ نفلی صدقات کرنا چاہتے ہیں تو اتنا ثواب ملے گا جیسے عام دنوں میں آپ نے زکوٰۃ دی ہو۔ اگر کوئی اس مہینے میں اپنا فرض ادا کرتا ہے، جیسے زکوٰۃ وغیرہ اپنی نکالتا ہے، تو اس کا کتنا اجر ہے؟ جیسے 70 فرض ادا کرنے کا، یعنی 70 گنا اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا ثواب تو ہے ہی آپ کا اپنا ہے، لیکن روزہ کھلوانے کا ثواب بھی اتنا ہے جیسا کسی نے خود روزہ رکھا۔ مثلا آپ نے ایک روزہ خود رکھا اور 10 لوگوں کو آپ افطار کرا رہے ہیں، تو جتنا آپ افطار کرا رہے ہیں ان 10 روزوں کا ثواب آپ کو مزید مل گیا، تو اس دن میں آپ نے 11 روزے رکھ لیے گویا، یعنی ثواب کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے تو نہیں، ثواب کے لحاظ سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے رہائی دلائے گا اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میں سے ہر شخص کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ بہت سارے لوگوں کو روزہ کھلوائے، ہم تو بمشکل اپنے ہی کھولتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ثواب اس کو بھی مل جائے گا جو دودھ کا ایک مذقۃ من لبن کا لفظ آتا ہے، کسی کو دودھ چکھا دے، مذقہ ذائقہ، ایک گھونٹ، ایک سپ، او تمرتن یا ایک کھجور کھلا دے، او شربت من ماء یا پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں۔ روح کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اسلام؟ ایثار کرو، صرف خود کھانے والے نہ بنو، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ آپ باہر سے کسی کو بلا کے لائیں گے تو کھلانے کی بات بنے گی۔ مثلا آپ افطار کرنے لگے، آپ نے کھجور اٹھائی، خود منہ میں ڈالنے سے پہلے جو آپ کے دائیں طرف آپ ہی کے ساتھ، مثلا آپ کے شوہر، آپ کے بچے، کوئی بیٹھے، آپ اس کو آفر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا نوکر اس وقت آپ کے لیے کھانا بنا رہا ہو اور وہ بیچارہ ایسا مصروف ہو کہ اس کو کھجور اٹھانے کا بھی موقع نہیں، تو اس کو بھی اٹھا کے پیش کریں، اس کا بھی ثواب لے لیں، اس کا بھی لے لیں۔ پھر اسی طرح کہ بچوں کو بھی یہی سکھائیں تاکہ ان کے اندر ایثار پیدا ہو۔ اور موقع کیا ہے؟ کیونکہ سارے دن کے بعد انسان ایک طرح سے تھک چکا ہوتا ہے، بھوک لگ چکی ہوتی ہے، تو اس کا دل چاہتا ہے میں سب کو بھول جاؤں، صرف خود کھا لوں۔ اسلام کہتا ہے ایسے موقع پہ بھی دوسروں کو ترجیح دو، شیئر کرو، دوسروں کو پیش کرو، تو اس کا بھی آپ اہتمام کریں۔ اور اس کے علاوہ تو بہت وسیع میدان ہے، جو چاہیں آپ کریں۔ ہمارے ہاں مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ جب ہم افطاریاں بناتے ہیں اور بلاتے ہیں، نمازیں گواتے ہیں، عصر کی تو اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ پکانے میں وقت گزر جاتا ہے، تمام میں گزر جاتا ہے، مغرب اس لیے لیٹ کرتے ہیں کہ لگانے میں گزر جاتا ہے، عشاء اس لیے نہیں جاتے کہ تھک چکے ہوتے ہیں، اور اس تھکاوٹ کا اثر بعض اوقات پھر اگلے دن تک چلا جاتا ہے۔ روزہ اس لیے نہیں رکھوایا گیا کہ جب روزہ کھولیں تو اتنا کچھ کھا لیں کہ وہ سب کچھ روزے کی جو تاثیر ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی احتیاط اور اعتدال جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کہ اتنا کھائیں کہ جس سے آپ مزید پھر نفل وغیرہ بھی پڑھ سکیں اور باقی کام بھی اچھے طریقے سے کر سکیں، لہذا اس کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھنا کہ جو غریب ہیں، یتیم ہیں، سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، اس کے بعد اور جہاں جہاں آپ جانتے ہوں جو بھی کرتے ہوں۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ انسان نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کا روزہ رکھے، اپنی زبان کو بھی تھوڑا سا روزے رکھوائے۔ چپ کا روزہ تو ہم پہ نہیں ہے فرض، پہلی امتوں میں تھا، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا تھا ان سے بات نہ کرنا، صرف اشارے سے بات کرنا۔ تو ہمیں اعتدال سکھایا گیا، یہ نہیں کہا بات نہیں کرو، لیکن یہ کہا گیا کہ غلط باتوں سے بچ جاؤ۔ روزہ دراصل سیلف کنٹرول ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ اگر حلال سے رک سکتے ہو تو تمہارے اندر اتنی قوت آ گئی کہ حرام سے بھی بچ سکتے ہو، لہٰذا ان چند باتوں کا بھی اہتمام ضروری ہے۔ کچھ سوالوں کے جواب۔ اسلام کے مطابق روزے رکھنے کی عمر کیا ہے؟ بلوغت، اور بلوغت کی علامت لڑکیوں میں پیریڈز اور لڑکوں میں 2 علامتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو مونچھوں کا آنا شروع ہو جانا، آواز کا بھاری ہونا، اور دوسرا احتلام شروع ہو جانا۔ کیا رمضان میں نکاح ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے، رخصتی بھی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ واضح کر دیں کہ کیا اس شخص کا حساب و کتاب نہیں ہوتا جو رمضان المبارک میں فوت ہوا ہو؟ اس کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں مل سکی، سنا تو میں نے بھی بہت ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ہو تو پلیز مجھے لا دیں، شاید کہیں پڑھی بھی ہو تو مجھے بالکل یاد نہیں، لیکن اس لیے کہ جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے بند ہوتے ہیں، تو خیر کی توقع ہے۔ رمضان المبارک میں نئے کپڑے پہننے کے بارے میں کیا کوئی حکم ہے؟ لوگ بہت سارے کپڑے سلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ رمضان میں کپڑے پہننے سے قیامت کے روز حساب کتاب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے بھی صرف سن رکھی ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ریفرنس نہیں ملا، دیکھیں شاید کسی کتاب میں کوئی چیز مل گئی تو آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اسی وجہ سے درزیوں کے اوپر بہت رش ہوتا ہے اور بہت سے لوگ جینون کپڑے بھی نہیں سلوا سکتے۔ روزے فرض ہونے کے بعد سینما میں فلم دیکھتے تھے،
وہیں باکس میں افطار بھی کر لیتے، یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اس کی کفارہ تو صرف توبہ استغفار کافی ہے، جبکہ تعداد بھی معلوم نہ ہو. کیا کریں؟ پلیز جواب ضرور دیجیے. اس میں یہ کہ روزے کی قضا تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی دوبارہ روزہ رکھنا نہیں ہے. روزہ تو ہو گیا، یعنی اس کا جو قانونی تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ روزہ صرف پیاسا رہنا یا بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، نگاہوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، اور اسی طرح باقی اعضاء بھی روزے سے ہی ہوتے ہیں. تو اگر آپ روزہ رکھ کے فحش مناظر دیکھ رہے ہیں تو اس سے روزے میں یقیناً خلل پڑے گا. اب وہ قانونی طور پر تو روزہ پورا ہو گیا، لیکن وہ جو ماضی میں ہو چکا سو ہو چکا، اس پہ اب توبہ ہی کافی ہے، اور آئندہ اس سے پرہیز کیا جائے، تقویٰ برتا جائے. سوال ہے کہ اگر روزہ مکروہ ہو جائے تو کیا اسے دوبارہ رکھنا ہوگا؟ نہیں، ثواب کم ہو جائے گا. اگلا سوال ہے، جب حکومت اعلان کر دے کہ چاند نظر آ گیا تو کل روزہ رکھا جائے گا، اور ایک پارٹی یا ایک فریق کہے چونکہ ہمیں نظر نہیں آیا اس لیے ہم کل کی بجائے پرسوں روزہ رکھیں گے، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ میرے کزن ہے جو ایک خاص جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے امیر کو چاند نظر نہ آیا، لہذا انہوں نے بھی پہلے دن کا روزہ نہ رکھا. اس سے آپ جماعتوں کا جو مزاج ہے، یہ جماعتوں کی وجہ سے جو مسلمانوں میں تفرقہ بازی ہو رہی ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اطاعت کس امیر کی واجب ہے، جس کے ہاتھ میں پورے ایک خاص علاقے کا نظم ہے یا ایک خاص ملک کا یعنی حکومت ہے. اس وقت وہی امیر ہوتا ہے، اور اسی کی یہ جو ووٹ آپ دیتے ہیں ایک طرح سے بیعت ہوتی ہے اس کی، اور میجورٹی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح، اس سے میری اس وقت بحث نہیں. لیکن جب ایک شخص سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ معروف میں صحیح باتوں میں آپ اس کی بات مانیں. اگر وہ منکر کرتا ہے تو پھر آپ اس کا خلاف کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کیا آپ پاکستان میں کوئی ایک شخص ایسا ڈھونڈ سکتے ہیں جس پر 100% سب متفق ہو؟ نہیں ہو سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ تاریخ میں کبھی ہوا ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہو سکتے ہیں کہ جس پر تمام اہل ایمان جو ہے متفق ہو، لیکن یہود و نصارہ اور منافقین نے ان کو بھی بہت ستایا اور جگہ جگہ بغاوتیں کرتے رہے. بنو قریظہ نے جس طرح خلاف ورزی کی معاہدے کی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پڑھا ہوگا یا پڑھیں گے. تو یہ ہمیشہ سے ایسا رہا ہے. لیکن ہونا کیا چاہیے کہ جب اکثریت ایک چیز پر متفق ہو جائے تو پھر اس ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ایک ملک میں 10 جماعتیں ہیں یا 20 جماعتیں اور ہر امیر اپنے جماعت کو لے کے جا رہا ہے تو اس نے امت کے جو مشترکہ کاز ہے یا اتحاد ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا. اور اس قسم کے شذوذ جو ہیں اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی. آپ دیکھیں کہ وہ کوئی ایک مولوی صاحب بیٹھ کے اعلان نہیں کرتے کہ جی میں نے چاند دیکھ لیا. وہ ایک پوری کمیٹی ہوتی ہے، ان کے پاس شہادتیں آتی ہیں، ان کا پھر اجلاس ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ ایک اعلان کرتے ہیں. اور اگر آپ کو اس پر اعتراض ہے تو اس کی تبدیلی کے لیے کوئی مشورے دیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. لیکن جب ایک اجتماعی فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے. کیونکہ ہم میں سے ہر شخص میں اتنی ہمت کہاں کہ وہ خود چڑھ کے دیکھے، اتنی مصروف زندگی کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اگر بستی میں 1 یا 2 آدمی بھی دیکھ لیں تو ان کی شہادت کافی ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ اگر ساری بستی چاند دیکھے تو پھر روزہ رکھا جائے گا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس کے دیکھنے سے روزہ رکھو اور اس کے دیکھنے سے ہی افطار کرو یعنی عید مناؤ، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم میں سے ہر شخص لازم ہے کہ دیکھے اور جس کو چاند نظر نہیں آیا وہ روزہ ہی نہ رکھے. نہیں، اگر اس میں کوئی بھی عاقل بالغ مسلمان جس کے سچائی پہ تم لوگ متفق ہو اگر وہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے سب کے اوپر روزہ جو ہے وہ لازم ہو جائے گا. ان کا اگلا سوال ہے کہ اگر شعبان میں قضا روزے رکھ رہے ہوں تو کیا اس صورت میں شعبان کے آخری دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، رکھ سکتے ہیں. کیونکہ آپ نے حدیث میں پڑھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اگر کسی کا کوئی دن آ جائے تو اس صورت میں رکھ سکتا ہے، یعنی ایک سبب کی وجہ سے رکھ سکتا ہے. عام حالات میں نہیں رکھنا چاہیے، سبب کی وجہ. تو سبب کیا ہے؟ یہ بھی کہ قضا ہے، بہتر ہے کہ پہلے ادا کر لوں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں کھلایا اور پلایا جاتا ہوں، کیا اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حکم سے بغیر کھائے ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا اور بھوک محسوس نہ ہوتی ہو؟ جی ہاں، جب انسان روحانی طور پر طاقتور ہوتا ہے تو جسمانی تقاضے اس کے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ پر جذبات غالب ہوتے ہیں، کوئی بھی موقع یاد کر لیں، جب آپ پر جذبات غالب ہوں، خوشی کے یا غم کے یا محبت کے یا کوئی بھی، آپ کو بھوک لگتی تھی؟ کھانے کو دل چاہتا اس وقت؟ نہیں چاہتا نا. بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کی محبت انسان پہ غالب آتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس پر غالب آ سکتی ہے تو اس میں بھی جسمانی تقاضے اس طرح کے کم ہو جاتے ہیں اور بھوک کی جو وہ کیفیات ہیں عام انسانوں کی طرح نہیں رہتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو کہ مجھے کھلایا جاتا اور پلایا جاتا ہے، اس کی کئی توجیحات ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی توجیح نہ کریں کہ جس سے نعوذ باللہ بنیادی عقیدے میں کوئی فرق آئے. ایسی جیسے قرآن پاک میں آیات متشابہات ہیں، اسی طرح کچھ احادیث بھی متشابہات میں آ جاتی ہیں کہ ان کا حقیقی معنی متعین کرنا نہایت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اسی طرح آپ اس کی تعویل کر سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ چونکہ آپ کا خاص عمل تھا، آپ کا خاص ہے نا، اس لیے آپ کے کئی خاصے ہیں.
آپ کو نہ صرف یہ کہ یہ قوت دی گئی بلکہ اور بھی بہت سی ایسی قوتیں دی گئی تھیں جو عام انسانوں کو نہیں ملی، کیونکہ آپ کو ایک مختصر ترین وقت میں بہت سی چیزوں کے لیے نمونہ بن کر دکھانا تھا اور بہت سے لوگوں کے لیے اس میں رہنمائی تھی۔ آپ بیک وقت ایک ہی وقت میں ایک جج بھی ہیں، ایک معلم بھی ہیں، ایک اسٹیٹ کے سربراہ بھی ہیں اور میدان جنگ میں بھی آپ جا رہے ہیں، تو بیک وقت آپ کی کئی حیثیتیں ہیں، جبکہ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی شخص بیک وقت میں اتنی صلاحیتیں نہیں رکھ سکا۔ حضرت عمر بہت قوی شخصیت کے مالک تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ جب وہ نظام حکومت میں بہت بہترین طریقے کے کام کرتے ہیں تو علم کے میدان میں آپ کو ان کی روایات بہت کم ملیں گی، اس کی نسبت ان کے بیٹے کی عبداللہ بن عمر کی بے شمار ملیں گی، اور عبداللہ بن عمر کا کوئی کنٹریبیوشن سیاست میں نہیں نظر آتا۔ پھر وہ حدیث یاد کر لیں کہ کچھ لوگوں کو باب الریان سے بلایا جائے گا، کچھ باب الصلاۃ سے، تو ہر شخص کی ایک خاص خاصیت ہوتی ہے اور ہر شخص میں آپ یہ چیز تلاش کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کسی ایک خاص فیلڈ میں ایک خاص نیکی کا اس کو بہت شوق اور بہت محبت ہوتی ہے اور اس میں بہت پابندی سے وہ نیکی کر لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کے اندر قدرتاً ہمت ذرا زیادہ ہوتی ہے، وہ ایک ساتھ دوسری بھی کر لیتے ہیں، بعض دوسری کے ساتھ تیسری بھی کر سکتے ہیں، تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انداز ہے یا ہر ایک کی صلاحیتوں کے اختلاف سے ان کے اعمال میں بھی اختلاف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع اور کامل مکمل نمونہ ہے ہمارے لیے، اس لیے آپ کی جو قوتیں ہیں وہ ہر ایک سے بڑھ کر ہیں۔ اگر سحری کھا لی اور کاموں میں مصروف ہو گئے، اذان کی آواز سن کر یاد آیا کہ پانی پینا، کیا اذان شروع ہونے پر پانی پی سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر ابھی شروع ہوئی بھی ہے تو پی سکتے ہیں، لیکن اگر آخری اذان ہو رہی ہے، آج فیصل مسجد کی اذان باقی اذانوں کی نسبت کوئی ایٹ لیسٹ 10-12 منٹس یا اس سے بھی زیادہ لیٹ ہوئی، میں یہ سوچ رہی تھی کہ اب اگر کوئی شخص اس اذان کو فالو کر رہا ہے تو سحری میں ایٹ لیسٹ 15 منٹ کا فرق پڑ چکا ہے۔ ہمیں اب بہت سہولت ہے، وہ کیلنڈر وغیرہ سب کے پاس ہیں، ٹائم ٹیبل، تو اس کو دیکھ کر اگر 2-4 منٹ آگے پیچھے تو کوئی بات نہیں۔ سوال ہے، کیا سحری کھا کر صلاۃ تہجد اور وطر پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی ٹائم کم ہو اور اس بات کا اندیشہ ہو کہ سحری کا ٹائم ختم نہ ہو جائے۔ جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، اذان سے پہلے پہلے آپ پڑھتے رہیں، لیکن ایک بات ہے کہ تاخیر سے سحری کھانا زیادہ باعث برکت ہے، تو اندازہ کر لیں، مثال کے طور پہ اگر آپ 15 منٹ میں کھا لیتے ہیں تو آپ 15 منٹ کا مارجن رکھ لیں اور آپ اپنا نماز پوری کر لیں اور پھر سحری کھائیں، یعنی افضل یہ ہوگا، لیکن اس کا بھی جواز ہے کہ آپ پہلے کھا لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں، دونوں طریقوں میں ٹھیک ہے، لیکن زیادہ پسندیدہ یہ ہوگا۔ سوال ہے، اذا نوا بالنہار صومن، کہ جب کوئی شخص دن کو روزے کی نیت کرے، اس بات کے مطابق کھانا نہ ہونے کی صورت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، تو کیا اس کے مطابق ان لوگوں کے لیے جواز نکلتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائٹنگ کے لیے روزہ رکھ لیتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ روزے کا ثواب اسی وقت ہوگا جب آپ روزہ رکھیں گے، اگر نیت کچھ اور ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو اور بات ہے، یعنی روزے کی نیت سے روزے کا ثواب ہوگا، اگر ڈائٹنگ کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں تو ڈائٹنگ کا ثواب ہوگا یا ڈائٹنگ کا فائدہ ہوگا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، تو انہوں نے اپنے نیا گھر شاید بنایا تھا تو روشن دان تھا، تو آپ نے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے یہ ان کے ہاں عام نہ ہو، جیسے اب ہمارے ہاں روشن دان ختم ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ہوا کے لیے رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نیت یہ کر لیتے کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو خود بخود ہی آ جائے گی، ٹھیک، تو اگر آپ روزے اللہ کی رضا کے لیے رکھ رہے ہیں تو ڈائٹنگ خود بخود ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو یعنی پیریڈز میں ہو اور کسی وجہ سے سحری کے وقت نہ نہا سکے اور صبح کی روشنی پھیل جانے پر نہائے تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ یعنی کیا مجبوری ہو سکتی ہے کہ انسان نہ نہائے؟ اگر جان بوجھ کے سوتا رہے تو گناہگار ہوگا، اگر نہانا ڈیو ہے تو فوراً نہا لیجئے، اور اگر کوئی ایسی مشکل پیش آ گئی، مثلاً آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں اور 10 لوگوں کو نہانا ہے اور جب تک آپ کی باری آتی ہے تو سورج نکل چکا ہوتا ہے، تو آپ ان سے ریکویسٹ کر کے نمبر 1 باری لے لیں کہ آپ کو لازمی نہانا ہے، اور اس صورت میں آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ فجر کی نماز مس کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی وجہ ہو ہی جائے، یعنی انسان ہے اور مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، تو اس صورت میں سورج نکلنے کے بعد بھی نہایا جا سکتا ہے، روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، اگر روزے کے دوران احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ افطاری کروانے پر افطاری کروانے والے کو روزے دار جتنا اجر ملتا ہے، تو کیا کسی کو روزہ رکھوانے پر بھی یہی اجر ہے؟ جی ہاں، یہی اجر ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اجر ہے، افطار کرانے کا بھی اور رکھوانے کا بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔